24 گھنٹے بس اتنے وقت میں پاکستان کو ایک بیان نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے، تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ ایک طرف ایوان اقتدار اور دوسری طرف ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کی ڈیجیٹل طاقت۔ سوال یہ نہیں کہ کس نے کیا کہا، سوال یہ ہے کہ عوام کس بات پر اتنے تقسیم کیوں ہے۔ قصور کے ایک عوامی جلسے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فوج اور اداروں کے متعلق ایک ایسی بات کہی جس نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ واپس صرف لے لینا تو بھی ان کا بڑا پن اور بڑا ہو جائے گا، ان کا قد اور بڑا۔ میرے سنیے اختیار والی کی کہنے پہ کوئی الفاظ واپس نہیں ہوگا۔ وفاقی وزراء کی جانب سے فوری سخت اور رد عمل آیا۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ دوسری طرف JUI نے اپنے قائد کی بیان کا دفاع کیا۔ پر کوئی الفاظ واپس لیتا ہے کیونکہ مولانا نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ آج ہمارے دیوبند کے بیٹے ہیں، انگریز ہمارا سر نہیں جھکا سکا تو آپ کا باپ بھی نہیں جھکا سکتا انشاءاللہ۔ واضح رہے یہ ایک جاری اور متنازع سیاسی بحث ہے۔ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مولانا صاحب کی بات کا مقصد کیا ہے۔ آپ مولانا صاحب کے حب الوطنی دکھا رہے ہیں۔ اس میں حتمی سچ کا دعویٰ کرنا مناسب نہیں، ہم صرف حقائق اور مختلف آراء آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے امن و امان کے خراب ہونے پر تنقید کی۔ کیا ارادے ہیں پشتونوں کے لیے، کیا ارادے ہیں بلوچوں کے لیے، کیا ارادے ہیں ان 2 صوبوں کے لیے، ہمیں واضح کر دیا جائے۔ ان کا موقف تھا ہر ادارے کا اپنا دائرہ کار ہے اور فوج کو سیاست میں الجھنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی دوران مولانا فضل الرحمان نے جوان فوجیوں کی شہادتوں کے متعلق ایک بیان دیا جسے متعدد حلقوں نے انتہائی نامناسب اور متنازع قرار دے دیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک تجربہ کار سیاستدان اور مذہبی رہنما ہے، اس لیے ان سے زیادہ توقع کی جاتی ہے ذمہ داری کی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ شہید فوجیوں کو تنخواہ سے جوڑنا یا ایک ایسی غیر مناسب چیز سے جوڑنا ان کی خاندان کی دل آزاری ہے۔ شہداء کے خلاف متنازع تقریر کرنے پر سیشن عدالت لاہور میں سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی ایک سینئر وکیل کی درخواست پر مولانا فضل الرحمان کو عدالت میں طلب بھی کیا۔ یہ رد عمل صرف سیاسی نہیں تھا، اس میں گہرا جذباتی پہلو بھی نمایاں تھا۔ دوسری طرف JUI کے رہنماؤں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جو امن کی صورتحال ہے، اصل معافی تو اسی پر بنتی ہے۔ کچھ حامیوں کا کہنا ہے کہ مولانا نے صرف اداروں کے دائرہ کار پر سوال اٹھائے، جو ایک جائز جمہوری سوال ہے۔ کچھ لوگوں نے اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی اور توازن سے دیکھنے کی بات کی۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ایک واضح تقسیم دیکھنے میں آئی۔ JUI کے حامیوں نے متعدد ٹرینڈز کے ساتھ ایکس، ٹویٹر، ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ ان سب سوشل میڈیا پر نمایاں موجودگی ظاہر کی، جبکہ حکومتی ایک طرف مولانا فضل الرحمان کے سوال کو جمہوری جرأت کہہ رہے ہیں، دوسری طرف بہت سے صارفین اسے اداروں کی توہین قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کار اس بحث کو پاکستان کی دیرینہ سویلین عسکری تعلقات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ایک ایسا موضوع جو ہر چند سال بعد کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا رہا۔ جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ JUI کا موقف یہ ہے کہ اداروں کا دائرہ کار پر سوال اٹھانا تنقید نہیں، یہ ایک جمہوری حق ہے، خاص طور پر جب مقامی حکومتیں امن و امان کی باتوں سے گریز کریں۔ کچھ اسے سیاسی بیان بازی کہتے ہیں، کچھ اسے سویلین بالادستی کی بحث کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب معاملہ صرف بیان بازی تک محدود نہیں، عدالت نے مولانا فضل الرحمان کو بھی طلب کر دیا ہے۔ پاک فوج کے خلاف بیان باسی گجرانوالہ کی عدالت نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا۔ JUI سربراہ کو 28 جولائی کے لیے نوٹس بھی جاری۔ یہ تنازع اب قانونی میدان میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھ کر شہداء کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی ذہنیت اصل نقطہ یہ نہیں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، اصل نقطہ یہ ہے کہ ایک بیان نے یہ ظاہر کر دیا کہ پاکستان میں سویلین اداروں اور عسکری اداروں کے دائرہ کار پر بحث آج بھی اتنی ہی حساس ہے جتنی دہائیوں پہلے تھی۔ یہ تنازع صرف ایک بیان کا نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اداروں کے دائرہ کار جمہوریت اور قومی سلامتی کے موضوعات پر
پاکستانی معاشرہ ابھی تک ایک متفقہ زبان نہیں ڈھونڈ پایا۔ سوشل میڈیا نے اس بات کو تیز ضرور کیا، مگر اصل سوالات اب بھی وہی پرانے ہیں۔ اختیار کہاں ختم ہوتا ہے اور جواب دہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تشریف رکھیں چلو شٹ اپ سوادی صاحب مہربانی کریں آپ جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز شٹ اپ آپ علی محمد خان۔ جب تک یہ سوالات حل نہیں ہوتے ہر ایک بیان ایک نئی شکل میں آ کے اس بحث کو چھیڑتا رہے گا۔ والسلام۔